السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اس کا تعلق ایک بہت ہی عظیم فتنہ جو ابھی چند دنوں پہلے ہمارے سامنے رونما ہوا، الحاد کی شکل میں، رفض کی شکل میں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی شکل میں۔ وہ فتنہ ہے قرآن کریم پر اعتراضات کا فتنہ، قرآن کریم کی چند آیتوں پر اتہامات کا فتنہ۔ ایک خبیث النفس شخص اور خبث باطن کا شکار شخص، جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو ایک بہت ہی بڑی تکلیف پہنچی ہے، حزن و ملال کا پیکر بن کے ایک مسلمان رہ گیا ہے اس واقعے کو سن کر۔ سب سے پہلے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن حکمت والے قابل تعریف رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اور جس شخص کے ذریعے سے اللہ نے نازل فرمایا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کو امانت دار روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام نے لایا ہے اللہ کے رسول کی طرف اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اور یہ اعلان اللہ نے کر دیا کہ اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہ سکتی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس قرآن میں شک پیدا کرتا ہے، تشکیک کا شاخسانہ بناتا ہے اور اس کی چند آیتوں پر اعتراضات کا بوچھار کرتا ہے، اور قرآن کریم کو یہ کہتا ہے کہ بعد کے خلفاء نے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں کچھ ایسی آیتیں داخل کر دی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ آیتیں نہیں تھیں۔ ایسے اتہامات، ایسے الزامات، ایسے اعتراضات جو آدمی سن کر بھی دنگ رہ جائے، پریشان ہو جائے، یہ تو نیا فتنہ رونما ہو گیا جس سے آج تک امت محمدیہ ناواقف تھی، نہیں جانتی تھی کہ ایسا بھی کوئی فتنہ اٹھنے والا ہے۔ جبکہ اس قرآن کے بارے میں یہ مسلمہ عقیدہ ہے امت مسلمہ کا کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکتی ہے، اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، اس کا نقطہ، اس کے اعراب، اس کی حرکتیں، زیر و زبر بالکل بھی ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جس رب نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اس کا فرمان ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو، قرآن اور حدیث کو نازل کیا ہے، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو ہم لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ کرنے والے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محفوظ کرنے والے ہیں، اور ان کو ذریعہ بنانے والے ہیں قیامت تک محفوظ رکھنے کا۔ اللہ کا یہ فرمان ہے۔
اللہ اپنے قول میں صادق اور سچا ہے. یہ بات سب کو یقین کے ساتھ اپنے دل میں بیٹھا لینا چاہیے کہ اس میں ذرہ برابر بھی تحریف اور تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے بھی کہا کہ یہ قرآن تو کتاب ہے، انہ لکتاب عزیز، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، نہ تو اس کے سامنے سے، ولا من خلفہ، نہ اس کے پیچھے سے اس میں باطل کا دخول نہیں ہو سکتا ہے، باطل اس میں اندر نہیں آ سکتا ہے، باطل کا اس کے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہے. اس میں باطل کا شاخسانہ بالکل نہیں ہے، باطل اس میں اپنا منہ بھی نہیں مار سکتا ہے. اور پھر ایسے اعتراضات کہ یہ قرآن تحریف شدہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، خلفاء نے اس میں تحریف کیا ہے، اس میں آیتیں داخل کی ہیں. ایسے شخص کو، بدگو کو اور ایسے بیہودہ لوگوں کو عبرت کے اور ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کی زبان کو بند کرنے والا ہے اور ان کو ایسا عبرتناک انجام سے ان کو دوچار کرنے والا ہے. پوری دنیا دیکھے گی، پورا سماج اور معاشرہ دیکھے گا کہ جو شخص اللہ کی کتاب پر اعتراض کرتا ہے. اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے امت کے بہترین لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے چن لیا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان کے طریقے کو اور ان خلفاء راشدین اور مہدیین کے طریقے کو لازم پکڑو. اختلافات کے اوقات میں، اختلافات کے زمانے میں ان پر یہ انگلی اچھالنا کہ ان صحابہ کرام نے، ان خلفاء نے اپنی طرف سے آیتیں داخل کر دی ہیں، 26 آیتیں داخل کر دی ہیں، جبکہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، اگر ہم یہ نعوذ باللہ مان لیں کہ قرآن ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے 26 آیتیں اس میں داخل کر دی ہیں، تو قرآن تو یہی کہتا ہے کہ ساری دنیا کے جنات جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، لیکن ایک حرف بھی داخل نہیں کر سکتے، چینج نہیں کر سکتے، اس میں بڑھا نہیں سکتے، گھٹا نہیں سکتے. لا یاتون بمثلہ، اس کے مثل لا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ دوسری کے فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لا کے دکھاؤ، حتیٰ کہ ایک آیت لا کے دکھاؤ. بڑے بڑے فصحا بلغا تو سب برباد ہو گئے تھے، سب حیران ششدر پریشان ہو گئے تھے. آج یہ کہتے ہیں، یہ وسیم رضوی نام کا شخص وہ کہتا ہے کہ صحابہ نے اس میں داخل کر دیا. نعوذ باللہ. سب سے پہلی چیز اس بات کے اپنے اندر اس نے بہت ساری خرابیاں در آئی ہیں اس بات کے اندر، اس کے اور داخل کر دی اس نے. پہلی بات، اس نے قرآن میں شک کیا ہے، قرآن میں شک کیا، اور ایسا شخص جو قرآن میں شک کرتا ہے وہ کافر ہے، بالاتفاق کافر ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور دوسری بات، اس نے تحریف کا ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے اس میں تحریف نہیں ہو سکتی ہے، تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے. تیسری چیز، اس نے صحابہ کرام پر طعنہ کیا ہے، طعنہ دیا ہے، صحابہ کرام کو جھوٹا ثابت کیا ہے، صحابہ کرام کو گویا اسلام سے الگ ان کو ثابت کیا ہے کہ انہوں نے قرآن میں داخل کیا کچھ چیزیں. کیسے ہو سکتا ہے جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں بات موجود ہے حدیثوں میں ساری. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے میرے صحابہ کے بارے میں ایسی بدگمانیاں مت رکھو، میرے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہا کرو. جو صحابہ کو گالی دے، برا بلا کہ ان کے بارے میں ایسی باتیں پیش کرے کہ قرآن میں داخل کر دیا یا ان پر لعن طعن کرے تو لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، ایسے شخص پر فرشتوں کی لعنت ہے، ایسے شخص پر تمام مسلمان، تمام انسانوں کی لعنت ہے. کیا بڑی بات ہے، کیا بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور کچھ لوگ ایسے اشخاص جو قرآن پر اعتراضات کر کے ایک پیٹیشن داخل کرتے ہیں کہ ان 26 آیتوں کو نکال دیا جائے قرآن سے. کتنی بڑی بےہودگی کی بات ہے اور کتنی بڑی رذالت اور گھٹیا درجے کی بات ہے کہ قرآن پر اعتراض. اور میرے بھائیو، یہاں تک کہہ دیا جائے کہ قرآن میں 26 آیتیں دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، ڈیوائیڈ کی تعلیم دیتی ہیں، تقسیم کی بات کرتی ہیں، لوگوں میں تفرقہ کی بات کرتی ہیں، جبکہ قرآن کا اصل مقصد اتحاد لوگوں کے درمیان توحید کی بنیاد پر ہو. پورا قرآن رحمت سے، مودت سے، اصلاح اور امن سے بھرا ہوا ہے. اور قرآن تو یہاں تک کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے. اسلام دین رحمت ہے.
قرآن میں رحمت کی بنیاد، قرآن میں رحمت کی بنیادیں ہیں، رحمت آپس میں الفت و محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ شخص کہتا ہے کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا تو میرے بھائیوں آج کل ایک بھی غیر قوم دنیا میں موجود نہیں رہتی۔ یاد رکھیے قرآن امن کا پیغام لے کر آیا ہے، امن کا پیغام پہنچاتا لوگوں کے درمیان۔ مسلمان، یہ دین اسلام رحمت ہے، اور انسانوں کو تو چھوڑیے، جانوروں کے ساتھ بھی اسلام نے رحم فرمایا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کیا ہے، حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ صرف جانوں کی حفاظت کے لیے ایک مسلمان کا مال محفوظ رہے، اس کی جان محفوظ رہے، اور ایک انسان کی جان محفوظ رہے۔ قرآن نے کہا ہم نے اسی لیے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، ایک شخص کے قاتل کو ساری انسانیت کا قاتل کہا گیا قرآن میں۔ تو کیا اسلام یا قرآن دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے یا دیتا؟ میرے بھائیوں یہ لوگوں کی ذہنوں کی اپج ہے، اور ان کے ذہنوں میں جو کھلبلیاں ہیں، بری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں اور بہت سارے مقدمات میں، بہت ساری باتوں میں، تو یہ ایک شوشہ ڈالتے ہیں تاکہ مسلمان اس میں بکھرے رہیں، پڑے رہیں، اور ہمارے مدعے سے لوگ ہٹ جائیں۔ لہذا میرے بھائیوں ایسی باتیں، ایسے لوگوں کا پر پہلی بات تو کان نہیں رکھنا چاہیے، نہیں دھرنا چاہیے۔ یہ لوگ بکتے رہیں گے، کتے بھوکتے رہتے ہیں، مسافر چلتے رہتے ہیں، اس کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے۔ لہذا میرے بھائیوں اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کے تعلق سے جب بات آئی ہے تو دفاع کرنا ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن کا فرمان ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور یہ لوگ اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا کوئی اسلام کے سے تعلق نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں ایسی تمام چیزیں جو کہی جا رہی ہیں صحابہ کے تعلق سے، یہ بالکل صحابہ پر طعن ہے، اور صحابہ کو جو آدمی گالی دیتا ہے اللہ کے رسول کو اس پر لعنت، اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ صحابہ کے برابر تم نہیں ہو سکتے۔ لہذا پورے دین میں شک شبہ پیدا کرنا ہے، اگر صحابہ میں شک ہو گیا تو پورے دین مشکوک ہو جائے گا۔ لہذا ایسی باتوں سے پرہیز ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کا جواب دیا جانا چاہیے، لیکن بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر نہیں، تو ان کو اہمیت دینا زیادہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام پر قائم رکھے، دائم رکھے، اور شریعت محمدیہ کا پابند بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔